السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ امین النحو میں معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے معرب کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لوگوں کو مبنی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی وہ کلمہ ہے کہ مختلف عامل کے آنے سے اس کا آخر نہ بدلے، جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اس تعریف کو ہم لوگ شرطوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہوگی؟ کلمہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے۔ جیسے جاء ہؤلاء، جاءنی ہؤلاء، اور رأیت ہؤلاء، اور مررت بہؤلاء۔ دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہؤلاء یہ مبنی ہے کہ نہیں۔ مبنی کی پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ ہو۔ یہ کلمہ ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ کلمہ کی شرطیں ملائیں گے۔ کلمہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ لفظ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بامعنیٰ ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ مفرد ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مبنی ہے کہ نہیں۔ ہؤلاء، ہؤلاء، ہؤلاء۔ مبنی کی پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ ہو، لفظ ہو، یہ لفظ ہے۔ بامعنیٰ ہو، بامعنیٰ بھی ہے، ان کا کچھ معنی بھی ہوتا ہے۔ مفرد ہو، اکیلے ہو، کسی سے جڑے ہوئے نہ ہوں۔ جانے کو ہٹائیے، رأیتوں کو ہٹائیے، اور مررت با کو ہٹائیے، یہ مفرد ہیں، کسی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے اندر مبنی کی پہلی شرط پائی گئی۔ مبنی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے۔ الگ الگ عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے۔ جیسے جاء، یہ کس کا عامل ہے؟ رفع کا عامل ہے۔ جاء یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہؤلاء کو فاعل بنانا چاہتا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اسے رفع کا اعراب دینا چاہتا ہے۔ تو جاء یہ کیا ہے؟ رفع کا عامل ہے۔ رأیت ہؤلاء، رأیت یہ ہؤلاء کو مفعول بھی بنانا چاہتا ہے، یعنی اسے منصوب نصب کا اعراب دینا چاہتا ہے۔ تو رأیت یہ کیا ہے؟ نصب کا عامل۔ اور با یہ کیا ہے؟ یہ ہؤلاء کو جر کا اعراب دینا چاہتا ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ جر کا عامل۔ دیکھیں مختلف عامل ہے نا، الگ الگ عامل ہیں۔ مبنی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے۔ دیکھیں مختلف عامل آ رہے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر بدل رہا ہے؟ نہیں بدل رہا۔ ہؤلاء، 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 تینوں شکلوں میں ہؤلاء ہی ہے۔ الگ الگ عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہیں بدل رہا ہے۔ اس کے اندر مبنی کی دوسری شرط بھی پائی گئی۔ اب ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ مبنی بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ اس کے اندر مبنی کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ آگے دیکھیے، ایک اور مثال دیکھ لیجیے۔ جاءت هذه، رأيت هذه، مررت بهذه۔ جاءت هذه، رأيت هذه، مررت بهذه۔ جاءت هذه یہ آئی، رأيت هذه میں نے اس کو دیکھا، مررت بهذه میں اس کے پاس سے گزرا۔ جاءت یہ کیا ہے؟ رفع کا عامل ہے۔ رأیت یہ کیا ہے؟ نصب کا عامل ہے۔ اور با کیا ہے؟ یہ جر کا عامل ہے۔ دیکھیے مبنی ہے کہ نہیں ہمیں یہ جاننا ہے۔ ہاذی، ہاذی، ہاذی یہ مبنی ہے کہ نہیں ہمیں یہ جاننا ہے۔ مبنی کی پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ ہو۔ کلمہ ہے کہ نہیں یہ جاننا ہے۔ لفظ ہو، لفظ ہے۔ بامعنیٰ ہو، بامعنیٰ بھی ہے۔ مفرد ہو، اکیلا ہو، کسی سے جڑا ہوا نہ ہو۔ جاءت، رأیت اور مررت با کو ہٹائیے، ہاذی مفرد بھی ہے۔ اس کے اندر مبنی کی پہلی شرط پائی گئی۔
مبنی کی دوسری شرط کیا ہے کہ مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے. دیکھیے الگ الگ عامل آ رہے ہیں، ایک رفع کا عامل ہے، ایک نصب کا عامل ہے، ایک جر کا عامل ہے. مختلف عامل آ رہے ہیں لیکن ان کی وجہ سے اس کا آخر نہیں بدل رہا ہے. تو اس کے اندر مبنی کی دوسری شرط بھی پائی گئی. اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ مبنی بولیں گے. ایک اور مثال لے لیجیے. جاءت فاطمہ رأيت فاطمة مررت بفاطمة. جاءت فاطمة رأيت فاطمة مررت بفاطمة. جاءت رفع کا عامل ہے، رأيت نصب کا عامل ہے، بائی کا جر کا عامل ہے. یہ مبنی ہے کہ نہیں فاطمہ، یہ ہمیں جاننا ہے. مبنی کی پہلی شرط کیا؟ کلمہ و کلمہ ہے کہ نہیں، لفظ و لفظ ہے، بامانہ و بامانہ ہے، مفرد و مفرد بھی ہیں. جاءت رأیت اور مررت با کو ہٹائیے. پہلی شرط اس کے اندر مبنی کی پائی گئی. مبنی کی دوسری شرط کیا ہے؟ الگ الگ عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے. دیکھیے الگ الگ عامل آ رہے ہیں، رفع کا عامل، نصب کا عامل، جر کا عامل. الگ الگ عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے، لیکن فاطمہ کا آخر بدل رہا ہے. اس کو رفع کا اعراب دے رہا ہے، اس کو نصب کا اعراب دے رہا ہے، اس کو جر کا اعراب دے رہا ہے. اس میں شرط کیا تھی کہ مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے، لیکن یہ بدل رہا ہے. اس کے اندر مبنی کی دوسری شرط نہیں پائی گئی. ہم اس کو مبنی بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ اس کے اندر مبنی کی صرف پہلی شرط پائی جا رہی ہے، دوسری شرط نہیں. اور مبنی ہونے کے لیے ان دونوں شرطوں کا پائے جانا ایک ساتھ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے آگے دیکھیے. آگے کہہ رہے ہیں تنبیہ، یعنی کسی چیز کو کہنے کی غور سے سنو. تمام حروف مبنی ہیں. کہہ رہے جتنے بھی حروف آتے ہیں عربی زبان میں، سارے حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. چاہے وہ حروف جر ہو یا حروف جزم ہو یا کوئی بھی حرف ہو یا حروف ناصبہ ہو، سارے حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. اور افعال میں سے، یعنی جو فعل ہوتے ہیں ان افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. اسی طرح سے امر حاضر معروف بھی مبنی ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ افعال میں فعل ماضی چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح سے امر حاضر معروف یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. اور فعل مضارع نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ مبنی ہے. کیا کریں؟ فعل مضارع اگر اس کے آخر میں نون جمع مؤنث لگا ہوا ہے، یعنی جمع مؤنث کا نون لگا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع اگر اس کے آخر میں کیا جڑا ہوا ہے؟ جمع مؤنث کا نون جڑا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. جیسے یفعلن، تفعلن. کہہ رہے فعل مضارع کے تمام صیغے معرب ہوتے ہیں، صرف دو صیغے مبنی ہوتے ہیں. کون کون؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. وہ فعل مضارع جس سے کیا جڑا ہو؟ جمع مؤنث کا نون جڑا ہو، وہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فعل مضارع جس سے نون تاکید جڑا ہوتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. جیسے لا یفعلن، یا لا یفعلن. کہہ رہے وہ فعل مضارع جس سے کیا جڑا ہو؟ نون تاکید. نون تاکید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نون ثقیلہ، ایک نون خفیفہ. کہہ رہے وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون تاکید جڑا ہوا ہو، وہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. تو ہم نے کیا جانا کہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح سے فعل ماضی چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، سارے صیغے مبنی ہوتے ہیں.
اسی طرح سے امر حاضر معروف کے سارے سیغے مبنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے فعل مضارع کے دو سیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی وہ فعل مضارع جس سے جمع مؤنث کا نون جڑا ہوا ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید آ رہا ہے، فعل مضارع نون تاکید سے جڑ رہا ہے، چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔